بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 100 برس تک مردہ رہے پھر زندہ ہو گئے۔ 100 برس تک مردہ رہے پھر زندہ ہو گئے، وہ کون سی شخصیت ہے؟ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ واقعہ حضرت عزیر بن شرخیہ علیہ السلام کا ہے، حضرت عزیر کا، جو بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے۔ اور واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں تو ان پر خدا کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ بخت نصر بابیلی ایک کافر تھا، کافر بادشاہ، نام کیا تھا اس کا؟ بخت نصر۔ کیا؟ بخت نصر۔ یہ بابیلی ایک کافر بادشاہ، بابیلی کافر بادشاہ نے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا، سمجھے؟ اور شہر کے 1,00,000 باشندوں کو قتل کر دیا اس نے۔ کس نے کیا؟ بخت نصر۔ اور 1,00,000 کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھر کر آباد کر دیا، اور 1,00,000 کو گرفتار کر کے لونڈی غلام بنا لیا، یعنی طرح طرح سے اس نے ظلم کیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں تھے، جو غلام بنایا تھا نا، انہی قیدیوں میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور بالکل ویران بنا ڈالا اس نے بیت المقدس کو۔ اب یہ کہ بخت نصر تھا کون، پہلے اس کو جان لیں۔ بخت نصر جو بادشاہ تھا، جس کی حکومت پوری دنیا پر تھی، ظالم بادشاہ تھا، یہ قوم عمالقہ کا ایک لڑکا، ان کے بت، قوم عمالقہ کا جو بت تھا، بت آتا نا، بت، اس کے پاس نصر کے قوم عمالقہ کا ایک لڑکا، ان کے بت نصر کے پاس، قوم عمالقہ کا بت کے بت کا نام کیا؟ نصر۔ یہ لاوارث پڑا ہوا ملا یہ لڑکا، چونکہ اس کے باپ کا نام کسی کو معلوم نہیں تھا، اس لیے لوگوں نے اس کا نام بخت نصر یعنی نصر کا بیٹا رکھ دیا، سمجھے؟ حالانکہ نصر کس کا نام ہے؟ بدھ کا نام۔ اس کا نام کیا تھا؟ بخت تھا اس کا نام، لیکن اس کے باپ کا نام پتا نہیں تھا تو اس کے نام کے ساتھ بدھ کے نام کو جوڑ دیا، یعنی اس کا باپ بنا دیا بخت نصر۔ خدا کی شان یہ کہ لڑکا بڑا ہو کر جو ایک شہر تھا کہراسف، بادشاہ کی طرف سے سلطنت بابل پر گورنر مقرر ہو گیا۔ یہ لڑکا بڑا ہوا، بڑا ہونے کے بعد بابل کی سلطنت کا جو بادشاہ تھا، برابر، اس کی پوسٹ پر گورنر مقرر ہو گیا۔ پھر یہ خود دنیا کا بہت بڑا بادشاہ ہو گیا، دھیرے دھیرے وہ پوسٹ اونچے آتے گیا وہ بادشاہ ہو گیا۔ کوئی پہچانتا نہیں تھا اس کو، اس کے باپ کا نام بھی پتا نہیں تھا، مگر وہ پوسٹ اس کو ملتی گئی اور اونچا ہوتے گیا، یہاں تک کہ وہ بادشاہ ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جب کسی طرح بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے، قیدیوں میں تھے نا آپ، تو جب رہائی ملی آپ کو، تو ایک گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ کون؟ حضرت عزیر علیہ السلام۔ اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی دیکھ کر ان کا دل بھر آیا اور وہ رو پڑے۔ حضرت عزیر علیہ السلام چاروں طرف چکر لگایا، مگر انہیں کسی انسان کی شکل نظر نہیں آئی، کوئی انسان ہی نہیں تھا۔ ہاں یہ دیکھا کہ وہاں کے درختوں پر خوب زیادہ پھل ہیں،
درختوں پہ پھل آئے ہوئے ہیں جو پک کر تیار ہو چکے ہیں، مگر کوئی ان پھلوں کو توڑنے والا نہیں، کیونکہ انسانی آبادی وہاں پر نہیں تھی، سب کو اس نے ادھر ادھر کر دیا، قتل کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر نہایت ہی حسرت و افسوس کے ساتھ بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکل پڑا کہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یعنی اس شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی کے بعد بھلا کس طرح اللہ تعالیٰ پھر اس کو آباد کرے گا؟ یہ ویران ہو گئی سرزمین، اللہ بھلا اس کو کس طرح آباد کرے گا؟ پھر آپ نے کچھ پھلوں کو توڑ کر تناول فرمایا اور انگوروں کو نچوڑ کر اس کا شیرہ نوش فرمایا، پھر بچے ہوئے پھلوں کو اپنے جھولے میں ڈال دیا، کچھ کو کھایا، کچھ کو جھولے میں ڈالا اور کچھ کو شیرہ آتا ہے نا وہ بنایا، اور بچے ہوئے انگور کے شیرہ کو اپنی مشک میں بھر لیا۔ اس زمانے میں مشک آتی ہے نا، اس مشک کے اندر شیرے کو بھر لیا اور اپنے گدھے کو ایک مضبوط رسی سے باندھ دیا۔ اب یہ یہاں پر غور سے سننا، کیا کیا انہوں نے؟ انگوروں کو نچوڑا، اس کا جو شیرہ تھا اس کو نوش بھی فرمایا، آپ نے پیا، اور بچے ہوئے پھلوں کو اپنے جھولے میں ڈال دیا۔ اب یہ بات کام آئے گی آپ کو آخر میں۔ اور بچے ہوئے انگوروں کے شیرہ کو اپنی مشک میں بھر لیا، جو شیرہ پینا تھا وہ پیا آپ نے، اور جو بچا ہوا تھا اس کو آپ نے مشک میں بھر لیا، اور اپنے گدھے کو مضبوط رسی سے باندھ دیا۔ پھر آپ ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے، اور اسی نیند کی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی، حضرت عزیر علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے درندوں، پرندوں، چرندوں اور جن و انسان سب کی آنکھوں سے آپ کو اوجھل کر دیا، کسی کو دکھے ہی نہیں، نہ درندوں کو، پرندوں کو، انسانوں کو، جنہ، کسی کو نہیں، اوجھل کر دیا اللہ نے، کہ کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا، یہاں تک کہ 70 برس کا زمانہ گزر گیا، 70 برس کا زمانہ۔ تو ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہوا۔ فارس کا بادشاہ وہاں سے جا رہا تھا، اور جب وہ اپنا لشکر لے کر بیت المقدس کے ویرانے میں داخل ہوا، اور بہت سے لوگوں کو یہاں لا کر بسایا اس نے، اور شہر کو پھر دوبارہ آباد کر دیا۔ کس نے؟ ملک فارس کے بادشاہ نے۔ اور بچے کچے بنی اسرائیل کو جو اطراف و جوانب میں بکھرے ہوئے تھے، سب کو بلا بلا کر اس شہر میں آباد کر دیا، یعنی بیت المقدس کو اس نے پھر پروان چڑھایا اور آباد کر دیا اس نے۔ اور ان لوگوں نے نئی عمارتیں بنا کر اور قسم قسم کے باغات لگا کر اس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور بارونق بنا دیا انہوں نے، یعنی اب بیت المقدس جو ہے وہ آبادی میں بڑھ گیا اور بہت خوبصورت شہر بنا گیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو پورے 100 برس وفات کی حالت میں ہو گئے، کتنے؟ 100 برس، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ فرمایا، 100 برس کے بعد زندہ فرمایا۔ تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا گدھا مر چکا ہے، جو آپ نے باندھا تھا نا رسی سے، وہ مر چکا ہے، اور اس کی ہڈیاں گل سڑ کر ادھر ادھر بکھری پڑی ہوئی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اتنا زمانہ ہے تو گدھا تو مر جائے گا، مگر تھیلے میں رکھے ہوئے پھل اور مشک میں رکھا ہوا انگور کا شیرہ بالکل خراب نہیں ہوا، نہ پھلوں میں کوئی تغیر، نہ شیرے میں کوئی کوئی بو باس یا بد مزگی پیدا نہیں ہوئی،
بدمزگی پیدا ہوئی، یعنی نہ پھلوں میں کوئی تبدیلی آئی، نہ شیرے کے اندر کوئی بدبو پیدا ہوئی، یعنی یہ چیزیں نہیں بگڑی۔ ہوا تو کس کو ہوا؟ گدھا جو سڑ گیا۔ نہ پھلوں میں کوئی تغیر، نہ شیرے میں کوئی بدبو باز یا بدمزگی پیدا ہوئی۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اب بھی آپ کے سر اور داڑھی کے بال کالے ہیں اتنے سال گزرنے کے بعد، اور آپ کی عمر وہی 40 برس ہے، جس 40 برس میں آپ نے وفات پائی تھی، 100 سال کے بعد اٹھنے کے بعد بھی آپ کی عمر اتنی ہی ہے۔ آپ حیران ہو کر سوچ بچار میں پڑے ہوئے تھے کہ آپ پر وحی اتری اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے دریافت فرمایا، اے عزیر، آپ کتنے دنوں تک یہاں رہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کتنے دن تک یہاں رہے؟ تو آپ نے خیال کر کے کہا کہ میں صبح کے وقت سویا تھا اور اب عصر کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ جواب دیا آپ نے کہ میں دن بھر یا دن بھر سے کم سوتا رہا۔ آپ کو تو ایسا ہی لگا کہ تھوڑا سویا اور پھر اٹھ گیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں اے عزیر، تم پورے 100 برس یہاں ٹھہرے رہے، اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر چکی ہیں، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو تو ان میں کوئی خرابی اور بگاڑ پیدا نہیں ہوا۔ آپ نے خیال کیا کہ بھائی تھوڑی دیر سو جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا گدھے کو بھی دیکھو اور اپنے پھل کو بھی دیکھو، شیرے کو بھی دیکھو، پھر آپ کو خیال آئے گا کہ کتنے سال کا عرصہ گزر چکا۔ پھر ارشاد فرمایا اللہ نے، اے عزیر، اب تم دیکھو کہ کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اکٹھا کر ان ہڈیوں کو اٹھا کر ان پر گوشت پوست چڑھا کر اس گدھے کو زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ایک دم تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑ سے مل کر گدھے کا ڈھانچہ بن گیا۔ سمجھے؟ ہڈیاں ساری مل گئی، اس پر گوشت بھی ہو گیا اور ڈھانچہ بن گیا گدھے کا، اور لمحہ بھر میں اس ڈھانچے پر گوشت پوست بھی چڑھ گیا اور گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے بلند آواز سے یہ کہا، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں 100 برس پہلے آپ کا مکان تھا۔ وہاں پہنچے آپ، 100 برس پہلے جو آپ کا مکان تھا، حضرت عزیر علیہ السلام وہاں پہنچے تو نہ کسی نے آپ کو پہچانا، نہ آپ نے کسی کو پہچانا۔ ہو سکتا ہے آپ کے زمانے کے لوگ ہوں، وہ چلے گئے ہوں، تو کسی نے آپ کو بھی نہیں پہچانا اور آپ نے کسی کو نہیں پہچانا۔ ہاں البتہ یہ دیکھا آپ نے کہ ایک بہت ہی بوڑھی اور اپاہج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہے، جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ بچپن میں آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہی عزیر کا مکان ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام وہاں بستی پاس گئے اور آپ نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ کیا یہ عزیر کا مکان ہے؟ تو اس نے جواب دیا، جی ہاں، یہ عزیر کا مکان ہے۔ پھر بڑھیا نے کہا کہ عزیر کا کیا ذکر ہے؟ تم عزیر کے بارے میں ہمیں کیوں پوچھ رہے ہو؟ ان کا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ ان کو تو 100 برس ہو گئے ہیں، وہ بالکل ہی لاپتہ ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی تو آپ نے فرمایا، اے بڑھیا، میں ہی عزیر ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا، سبحان اللہ، آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے بڑھیا، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 100 برس مردہ رکھا، پھر مجھ کو زندہ فرما دیا۔
اور میں اپنے گھر واپس آ گیا. تو بڑھیا نے کہا کہ عزیر علیہ السلام تو ایسے باکمال تھے کہ ان کی ہر دعا مقبول ہوتی تھی. اگر واقعی آپ عزیر ہیں، بڑھیا نے کہا، وہ ٹیسٹ کر رہی ہے حضرت عزیر علیہ السلام کہ یہ واقعی ہے یا نہیں ہے. اگر واقعی آپ ہیں تو میرے لیے دعا کیجئے، دعا کر دیجئے میرے لیے. اور دعا کیا تھی؟ انشاءاللہ آئندہ کل دوسرے پارٹ میں ملاحظہ کریں گے.